بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاب پاکیزہ خاتون کی نشانی ہے، حجاب اصل میں عورت کی زندگانی ہے، بغیر حجاب کے عورت ذلیل ہوتی ہے، بغیر حجاب کے عورت ذلیل ہوتی ہے، حقیقت آج یہ دنیا کو بس بتانی ہے۔ عزیز ناظرین، عورت بغیر پردے کے ایسے ہی ہے جیسے جسم بغیر روح کے ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو یہ جسم مردہ ہو جاتا ہے، اور مردہ جتنی دیر رہتا ہے اس کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی ہے اور یہ سماج کو بدبودار کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت بغیر حجاب کے سماج کو خراب اور برباد کر دیتی ہے۔ لہٰذا آج شیطانی ایجنٹ جو ہیں اسی مسئلہ حجاب سے پریشان ہیں، اور ہماری معزز و محترم خواتین کو حجاب سے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی مغرب کے غلط طریقے کو اختیار کیا جا رہا ہے، کبھی مغرب کے عریانیت زدہ ماحول کو سماج میں داخل کیا جا رہا ہے، اور کبھی مذہب کے نام پر الٹی اور خراب باتیں پیش کر کے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیطانی ایجنٹ جو ماحول کو زہر آلود کرنے کے لیے سماج کی معزز اور محترم خواتین کو حجاب کی پابندی سے روک رہے ہیں، یہ حجاب ان کے لیے کیوں پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ان کی ہوس، ان کے شیطانی نظام کو جو ہے اس حجاب نے بہت بڑے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ الحمدللہ اسلام کی ان بیٹیوں کو ہم سلام کرتے ہیں جو ان شیطانی ایجنڈوں کے سامنے استقامت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم جو ہیں ہر حال میں حجاب کی پابند رہیں گے، اس لیے کہ ہمارا ناصر اور مددگار ہمارا خدا ہے، اور خدا پر یقین رکھنے والی خاتون جو ہے کبھی خدا کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ ہمارے لاکھوں درود و سلام و اسلام کی ان بیٹیوں کے نام کہ جو اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار رہی ہے۔ واقعاً وہی لوگ دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہیں جو اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ لہذا عظیم خواتین کے لیے یہی ہمارا پیغام ہے کہ ہر حال میں حجاب کی پابندی کا خیال رکھے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، اور خدا کے حکم کو ماننے والا ہی جو ہے اصل انسان اور مسلمان کہلاتا ہے۔ آئیے حجاب کی عظمت اور عورت کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ہم ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کے چند اشعار حاضر خدمت کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں مرد کا ایک ظلم ہے پردہ اس کا، آہ سمجھی نہیں دنیا ابھی رتبہ اس کا، چار دیوار ہی تک یوں تو ہے جلوہ اس کا، چار دیوار ہی تک تو یوں ہے جلوہ اس کا، پھر بھی تہذیب و تمدن پہ ہے قبضہ اس کا، ملکہ گھر کی ہے یہ قیدی نہیں مظلوم نہیں، ملکہ گھر کی ہے یہ قیدی نہیں مظلوم نہیں، اپنے ماحول کی حاکم ہے یہ محکوم نہیں، کتنی مظلوم زمانے میں ہے یہ کشتہ غم، رہی ہر دور جہالت میں جو محروم کرم، کبھی زندہ اسے دفناتے تھے ارباب ستم، کبھی محفل میں جلائی گئی یہ شمع حرم، اگلے لوگوں نے اسے پیکرے بے جا سمجھا، نئی تہذیب نے تفریح کا سامان سمجھا، کرتے ہیں اہل قلم بھی اسے کیا کیا بدنام، مے کی بوتل کبھی کہتے ہیں کبھی زہر کا جام، کبھی پتھر کا بنا دیتے ہیں کہہ کر اصنام، اور کبھی گلیوں میں رہے اس کو بٹھا کر لب دام، کھینچ کر صفحے قرطاس پہ نقشہ اس کا، فن کی دنیا میں دکھاتے ہیں تماشا اس کا، ایک وبا ہے نہیں تہذیب کے یہ ٹھیکے دار، کھائے جاتا ہے جنہیں حرص و ہوس کا آزار، کھائے جاتا ہے جنہیں حرص و ہوس کا آزار، روح مفلوج ہے اور ذہن ہے ان کے بیمار، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار، یہی صدیوں کی رفاقت کا صلہ دیتے ہیں، اپنے شوکیسوں میں اس کو بھی سجا دیتے ہیں،
نعرہ آزادی نسواں کا لگانے والوں، جان تخلیق کو تفریح بنانے والوں، رقص گاہوں میں شرافت کو لٹانے والوں، ہوش میں آؤ ہمیں ہوش میں لانے والوں، یہ نمائش نہیں جن سے سر بازار نہیں، آبرو قوم کی ہے فلم کا کردار نہیں۔ اور پردے کی اہمیت اور عظمت کیا ہے سماعت فرمائیے۔ شاعر کہتا ہے کہ آدمیت کا ایک انعام ہے پردہ اس کا، جلوہ افزائے در و بام ہے پردہ اس کا، ترے عظمت اقوام ہے پردہ اس کا، آبروئے سحر و شام ہے پردہ اس کا، ہوئی بے پردہ تو کیا خاک سکو پائے گی، شمع فانوس سے نکلے گی تو بجھ جائے گی۔ وہ گھٹا اٹھی ہے مغرب سے بست تیز روی، وقت کی دھار میں بہہ جائے نہ دولت اپنی، میری ماؤں میری بہنوں سے بتا دے یہ کوئی، رہے ہوشیار زمانے سے کنیزان علی، رہے ہوشیار زمانے سے کنیزان علی، یہ تو کہتا نہیں زینب بن زہرا بن جائے، صرف خاک قدم حضرت فضا بن جائے، صرف خاک قدم حضرت فضا بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔